جانتے ہو محبت ذکر سے ظاہر ہوتی ہے۔ اب جس سے محبت کرتے ہیں آپ اس کا ذکر بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ محبت کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے آپ شعوری لاشعوری دونوں طور پر اس کی یاد میں گم رہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو کیا آپ اس کا ذکر کرتے ہیں؟ کیا اس کے نام کی تسبیح کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو وہ محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ جانتے ہو اللہ کیا کہتا ہے؟ بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ میری شکر گزاری کرتے رہنا، میری ناشکری نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرتا ہے، اور زیادہ دیتا ہے کیونکہ وہ خوش ہوتا ہے۔ ارے وہ تو دینے والی ذات ہے جو تمہیں ہر وقت عطا کرتی ہے، بس اس کے لیے تھوڑا وقت تو نکالو۔ وہ تمہیں وہ چیزیں عطا کرے گا جو تمہارے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تمہارا ٹوٹنا کیوں ضروری تھا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں۔ تم جس سے بھی اللہ سے بڑھ کر امید لگاتے ہو اسی کے ہاتھوں توڑے جاتے ہو، کیونکہ قرآن کبھی جھوٹا نہیں کہتا، اور مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ بس تمہیں توڑنے کا مقصد تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں بلکہ رب کی پہچان کروانا ہوتا ہے، اور جب تم اپنے رب کی پہچان کر لیتے ہو تب تم اس کی رضا میں راضی رہنا بھی سیکھ لیتے ہو۔ پھر وہ رب اپنی رضا میں راضی رہنے والوں کی رضا بھی ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ وہ تو چاہے تو تمہیں بہت کچھ عطا کر سکتا ہے۔ تم نے کلمہ طیبہ پڑھ کر خود ہی تو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ تم اس کو معبود مانتے ہو اور اس کی عبادت کرو گے۔ اقرار نامہ بھول گئے، اب تم ہی بتاؤ کہ وہ تمہیں کیسے نمازوں کی توفیق دے جبکہ وہ پہلے ہی توفیق دے چکا ہے۔ یعنی تم اذان سن سکتے ہو، جا کر وضو کر سکتے ہو، اور کیا توفیق دے تمہیں۔ اب آسمان سے فرشتے تو آنے سے رہے کہ تمہیں اٹھا کر زبردستی جائے نماز پر لے جائیں، اتنی تک تمہیں توفیق دی ہے۔ اگر تم خود ہی اپنے دل کو مار نہیں سکتے تو خدا بھی تمہیں زبردستی نہیں کر سکتا۔ جانتے ہو زندگی کی آزمائشوں سے تھک کر جب آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی، جینے کے لیے کوئی وجہ باقی نہ رہے، ہر بار دل برداشتہ ہو کر اپنے آپ کو خود ہی دلاسا دینے لگے، تو خود کو ہر بار یہ یاد کروانا لازم ہے کہ اللہ پاک نے ہر تکلیف کا مداوا رکھا ہے، اس کا وعدہ ہے، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوں گے۔ یقیناً اللہ تمہیں ان خوشیوں سے نوازے گا جس سے تم بہت دور جا چکے ہو، مگر امید اللہ سے رکھتے ہو کہ ایک دن وہ ساری خوشیاں پھر سے میرے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ دعا کے قبول نہ ہونے کا تعلق اللہ کی ناراضگی سے نہیں ہوتا۔ اگر دعا کے قبول نہ ہونے کا انحصار اللہ کی ناراضگی پر ہوتا تو حضرت ایوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کبھی بچھڑے ہی نہ ہوتے۔ دعا تو انہوں نے بھی مانگی ہوگی، اللہ ان سے ناراض تو نہ تھا کہ ان کی دعا قبول نہ کرتا۔ وہ تو پیغمبر تھے نا، اللہ کے نیک بندے، تو پھر اللہ انہیں کیوں دکھ دیتا؟ تم خود سوچو۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میرے سے اور زیادہ قریب ہو جائے، اور زیادہ رشتہ ہمارا مضبوط ہو جائے۔ بعض دفعہ دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہیں کہ لگتا ہے اگر پوری نہ ہوئی تو سانسیں اکھڑ جائیں گی، کیونکہ کچھ دعائیں ہماری زندگی سے جڑی ہوتی ہیں۔ غم شدت پکڑ جائے تو آنکھیں خود بخود آسمان کی جانب اٹھنے لگتی ہیں۔ تم یہاں ہو اس لیے اللہ تمہیں یہاں لانا چاہتے تھے۔ جو کھویا ہے تم نے وہ اللہ کی مصلحت کا حصہ ہے۔ تم اللہ سے اسے دوبارہ مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا ہے اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑ دیا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ اب دعاؤں کے معجزوں میں بدلنا اللہ کا کام ہے، تو تم صرف دعا کرو جو تمہارا کام ہے۔ اللہ کے کام کی فکر اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنا کام بخوبی جانتا ہے۔ اس لیے اس بات کی فکر نہ کرو کہ اللہ نے عطا نہ کیا تو کیا ہوگا۔ جب دعا کی توفیق دی ہے تو قبول بھی وہی کرے گا۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے
اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے نبی، ان مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ سورہ توبہ کی 112 آیات میں ہے، تو کیا اللہ تمہیں خوشخبری نہیں سنائے گا؟ یقیناً سنائے گا۔ جب اللہ کا وعدہ ہے میں تمہیں پہلے سے بڑھ کر نوازوں گا، تمہارے حالات پہلے سے بہت زیادہ اچھے ہو جائیں گے، تو یقین رکھو اللہ تمہیں بہتر سے بہتر نوازے گا۔